سورة البقرہ آیت نمبر 246۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ لفظی ترجمہ ہے آنکھ یا علم نہیں ترا تو نے دیکھا الا طرف الملئی جماعت من سے بنی اسرائیل من سے بعد موسیٰ علیہ السلام اس جب قالو انہوں نے کہا لی واسطے نبی لا کے ہم ان کے ابعث بنا دو لنا ہمارے لیے ملکن بادشاہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی میں سبیلی راہ اللہ رب العزت کی۔ قالا اس نے کہا حل کیا عصیتم قریب ہے تمہارے ان اگر کتبہ فرض کیا جائے علی پر تم القتال جہاد ان کے لا نہیں تقاتلو جہاد کرو قالو انہوں نے کہا وا اور ماں کیا لا واسطے نہ ہمارے ان کے لانا نقاتل ہم لڑیں فی میں سبیلی راستے اللہ رب العزت کے وا اور قد تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے من سے دیاری گھروں نہ ہمارے وا اور ابنائی بال بچے نہ ہمارے فا پس لما جب کتبہ فرض کیا گیا علی پر ہم ان القتال جہاد تولو پھر گئے اللہ مگر قلیلا چند من سے ہم ان وا اور اللہ رب العزت علیم جاننے والا بھی متعلق الظالمین ظالموں۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ رب العزت ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، ان کے بارے میں جہاد کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا؟ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ واقعات جو ہیں تفصیلات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے اعتقادی اور عملی حالت انتہائی خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی و بدفعالی انتہا کو پہنچ گئی تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی، ان کا قتل عام کیا۔ یہودیوں کا اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔
وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم میں آواز دی، یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا آ کے مجھے پکارا گیا ہے۔ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح پکارا اور شمویل علیہ السلام اس عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کی مسلم ممالک کے اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جائے تو اوپر کا نقشہ بڑا واضح طور پر نظر آئے گا۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہے۔ پھر آگے فرمایا ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیر لو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیریں، جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل کیا، ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ جو ہے وہ تھا کہ اللہ رب العزت کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا اس اندیشے کو کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور باقی سب نے منہ موڑ لیا۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھا دینا بزدل قوموں کا وتیرہ ہے، اور کامل لوگ گفتار کے نہیں ہوتے بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔